السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مبین الدین، لیکچرر ہسٹری، گریراج گورنمنٹ ڈگری کالج نظام آباد، آپ کے سامنے علاقائی ریاستوں کے عروج کے بارے میں چند باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ علاقائی ریاستوں کا عروج ہندوستان کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ ٹاپک سیکنڈ ایئر بی اے ہسٹری سبجیکٹ میں موجود ہے۔ علاقائی ریاستوں کا ظہور ہندوستانی تاریخ کا ایک اہم چیپٹر تصور کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ مغلیہ سلطنت جو اورنگزیب کے زمانے تک بہت زیادہ آب و تاب کے ساتھ ہندوستان پر جلوہ افروز تھی، اورنگزیب کے انتقال کے بعد میں 1707 عیسوی میں یہ بتدریج کمزور ہوتی چلی گئی۔ مغل حکمران اورنگزیب تک جس طرح سے انہوں نے پورے آب و تاب کے ساتھ حکومت کی تھی اور یہ سلطنت بہت زیادہ ہندوستان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، دور دراز کے علاقوں پر مغل حکمرانوں نے اپنے گورنروں کو مقرر کیا تھا۔ جب مغلیہ سلطنت کمزور ہو رہی تھی، روبے زوال ہو رہی تھی، ایسے وقت میں دور دراز کے گورنروں نے اپنی اپنی آزادی کا اعلان کیا۔ یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس طرح کے اقدامات کیے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کی آمد نے بھی اس پر بہت زیادہ اپنا اثر ڈالا۔ تو آئیے 1724 عیسوی میں ریاست حیدرآباد پر نظام حکمرانوں نے کس طرح حکومت کی تھی، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے حیدرآباد ریاست کے جو بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، میر قمر الدین علی خان، ان کی ہم مختصر سی تاریخ پڑھیں گے۔ میر قمر الدین علی خان کا جنم 11 اگست 1671 عیسوی میں ہوا تھا۔ میر قمر الدین علی خان کے والد کا نام غازی الدین خان تھا، جبکہ ان کی والدہ ماجدہ کا نام وزیر النساء بیگم تھا۔ وزیر النساء بیگم شاہجہاں کے دربار سے وابستہ ایک وزیر سعد اللہ کی بیٹی تھی۔ 13 سال کی عمر میں میر قمر الدین علی خان کو منصبداری عطا کی گئی تھی۔ 1691 عیسوی میں میر قمر الدین علی خان کو چن خلیج خان کا اورنگزیب حکمران نے خطاب دیا تھا۔ وہ خطاب اس وجہ سے دیا گیا تھا، چن خلیج خان کے معنی ہیں تلوار باز لڑکا۔ میر قمر الدین خان تلوار بازی میں بہت زیادہ ماہر تھے، ان کا اس فن میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے اورنگزیب نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں چن خلیج خان یعنی تلوار باز لڑکے کا خطاب دیا تھا، اور یہ مغل حکمرانوں کے بہت زیادہ چہیتے بھی تھے۔ ان کو بیجاپور کے گورنر کی حیثیت سے مامور کیا تھا۔ اورنگزیب کے انتقال تک بھی یہ بیجاپور کے صوبیدار یا گورنر کی حیثیت سے وہاں پر خدمت انجام دے رہے تھے۔ اورنگزیب کے بعد میں بہادر شاہ جو مغل حکمران تھے، انہوں نے میر قمر الدین علی خان کو دکن سے طلب کرتے ہوئے اودھ کا صوبیدار یا گورنر بنا دیا۔ یہاں پر ان کو 6000 منصبداری عطا کی گئی۔ بہادر شاہ مغل حکمران کے بعد میں فرخ سیر جو مغل حکمران بنے تھے، انہوں نے میر قمر الدین علی خان کو نظام الملک کا خطاب دیا۔ اسی وجہ سے تمام جتنے بھی ان کے بعد آنے والے حیدرآباد ریاست پر ان کے جو بیٹے تھے ان کو نظام کہا گیا۔ 1713 عیسوی میں میر قمر الدین علی خان کو دکن کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ پھر 2 سال کے بعد 1715 عیسوی میں حسین علی کو صوبیدار یعنی دکن کا صوبیدار مقرر کیا گیا اور میر قمر الدین علی خان کو واپس طلب کیا گیا۔ لیکن 1720 عیسوی میں حسین علی کا انتقال ہونے کے بعد
پھر سے 1720 عیسوی میں میر قمر الدین علی خان کو دکن کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا۔ 1722 عیسوی میں مغل حکمران نے میر قمر الدین خان کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے، کیونکہ بہت زیادہ یہ اپنے آپ کو منوا چکے تھے، مغل حکمرانوں کے پاس ان کا زبردست مقام تھا، اس وجہ سے 1722 عیسوی میں مغل حکمران نے ان کو دلی طلب کرتے ہوئے وزیر کے عہدے پر مامور کر دیا اور ان کی خدمات چاہی۔ لیکن یہاں پر اس وقت مغل سلطنت میں، خاص طور پر مغل دربار میں پھیلی ہوئی بدعنوانیوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے کوششیں شروع کی، کیونکہ اس وقت جو مغل حکمران یعنی دربار سے وابستہ عہدیدار تھے، وزراء تھے، وہ غیر ضروری یا رشوت خوری میں وہ ملوث ہو گئے تھے، ان کی سرگرمیاں بھی مشکوک تھیں۔ غرض یہ کہ نظم و نسق میں بہت زیادہ ڈھیل تھی، بہت زیادہ کمی تھی۔ اس کمی کو محسوس کرتے ہوئے، اس خامی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے مغل حکمران کے دربار میں چند اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے، کیونکہ یہ مغل حکمرانوں کے بہت زیادہ قریب تھے، ان کی صلاحیتیں بہت زیادہ مغل حکمران مانتے تھے، اس وجہ سے ان کے لوگ دشمن بھی بنتے گئے اور ان کی مخالفت بھی کرتے گئے، ان کے خلاف مغل حکمرانوں کو بھڑکاتے بھی گئے، ان کی شکایتیں بھی کرتے گئے، تاکہ ان کا جو وقار ہے مغل حکمرانوں کے پاس کم ہو جائے۔ حالانکہ یہ چاہتے تھے کہ مغل دربار میں جو بدعنوانی پھیل گئی ہے وہ دور کیا جا سکے، رشوت خوری کو ختم کیا جا سکے، نظام کو پھر سے مضبوط کیا جا سکے، لیکن درباریوں کی سازشوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگ ہو گئے اور وہ دل برداشتہ ہو کر مغل حکمران کو بغیر بتائے 1724 عیسوی میں دکن کو شکار کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ خبر مغل حکمران کو لگی تو انہیں اس سے بے حد صدمہ پہنچا اور وہ مغل حکمران میر قمر الدین خان سے بہت سخت ناراض ہوئے، اور اسی ضمن میں مغل حکمران نے مبارز علی خان کو دکن کا گورنر مقرر کر دیا، کیونکہ یہ بغیر وجہ بتائے اور بغیر اطلاع دیے یہ دلی سے روانہ ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے مغل حکمران نے مبارز علی خان کو یہ حکم دیا تھا کہ میر قمر الدین خان کو ان کے سامنے یا زندہ یا مردہ پیش کیا جائے۔ جب یہ خبر میر قمر الدین خان کو لگی تو وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے اور آخر کار مبارز علی خان سے ان کی ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ 1724 عیسوی میں شکر کھیڑا کے مقام پر میر قمر الدین علی خان اور مبارز علی خان کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، جس میں مبارز علی خان کو شکست ہوئی اور میر قمر الدین علی خان کو اس میں زبردست فتح نصیب ہوئی، کیونکہ یہ فتح کی وجہ یہ بھی تھا کہ میر قمر الدین علی خان پہلے ہی دکن کے صوبیدار مقرر کیے گئے تھے، یہاں کے حالات سے وہ واقف تھے، یہاں کے لوگوں سے وہ واقف تھے، یہاں کی جو ہے مٹی سے وہ بالکل جو ہے پوری طرح سے واقف تھے، اس وجہ سے ان کو یہاں پر زبردست کامیابی ملی۔ جب مبارز علی خان میدان جنگ میں ہی مارے گئے اور یہ جب فاتح ہوئے، اس کی خبر مغل حکمرانوں کو لگی، لیکن مغل حکمران ان کی بہادری سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کو حیدرآباد کا نواب جو ہے انہوں نے تسلیم کیا۔ اس طرح 1724 عیسوی میں انہوں نے حیدرآباد کو اپنا مرکز بناتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو یہاں کا حکمران اعلان کیا۔ لیکن یاد رہے یہ آزاد حکمران تھے، لیکن پھر بھی مغل حکمران کو یہ اپنا آقا مانتے تھے، ان کے زیر اثر ہی کام کرنے پر یہ بخوشی راضی ہو گئے تھے، اور مغل حکمران بھی ان کو نواب کا درجہ دے کر ان کی نوابیت کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ اس طرح دونوں کی کوارڈینیشن کی وجہ سے حیدرآباد ریاست پر آصف جاہی سلطنت 1724 عیسوی میں
قائم ہو گئی اور اس کے بعد ان کو آصف جاہ کا خطاب ملا. اسی وجہ سے ان کے بادشاہوں کو آصف جاہ کہا گیا. جتنے بھی آئے آصف جاہ اول، آصف جاہ دوم، آصف جاہ سوم، یعنی ان کو نظام بھی کہا گیا اور ان کو آصف جاہ کا بھی جو ہے ان کو نام سے پکارا جاتا ہے. اور ان کا دور بہت ہی زبردست شاندار تھا. لیکن کیونکہ اورنگزیب کے بعد کے جتنے بھی حکمران تھے، چاہے وہ فروخ سیر لے لیجئے، بہادر شاہ اول لے لیجئے، یا جتنے بھی جو ہے حکمران لے لیجئے، وہ زیادہ قابل نہیں تھے، وہ زیادہ طاقتور نہیں تھے. ان کی حکمت عملی بالکل ناکام تھی. اس وجہ سے مغل حکمران کمزور ہو رہی تھی اور دور دراز کے علاقے کے گورنر بھی اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے. ایسے اس میں ہندوستان پر نادر شاہ کا حملہ ہوتا ہے، احمد شاہ ابدالی کا حملہ ہوتا ہے. نادر شاہ نے مغلیہ سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. وہ فاتح بن کر یہاں پر مغل حکمرانوں کو ہرا کر ایک فاتح بن کر وہ واپس لوٹ رہا تھا. اب تک جتنے بھی ہندوستان کے حکمران تھے، جو چھوٹے موٹے حکمران تھے، نواب تھے، گورنرز تھے، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ مغل حکمران ناقابل تسخیر ہے، ان کو ہرایا نہیں جا سکتا. لیکن نادر شاہ نے ان کو ہراتے ہوئے ان کی طاقت کی خلائی کھول دی تھی، ان کو بے نقاب، ان کی فوجی طاقت کو بے نقاب کر دیا تھا. تو اس کا بہت بڑا نقصان مغلیہ سلطنت کو ہوا. ایسے اس میں یہاں پر انہوں نے اپنے پوری آپ و تاب کے ساتھ یہاں پر حکومت کی تھی. مزید یہ اپنے آپ کو یہاں پر مضبوط کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. تو بہرحال 1724 عیسوی میں میر قمر الدین علی خان یہاں کے حکمران بن بیٹھے. 1724 عیسوی سے لے کر 1948 تک مغلیہ سلطنت کے تحت یہ حکمرانی کرتے رہے. لیکن 1724 عیسوی سے لے کے 1857 عیسوی تک مغلیہ سلطنت کے تحت ہی رہے. لیکن جب 1857 عیسوی کے بعد پہلی جنگ آزادی ناکام ہوئی تھی، جسے غدر کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، جسے غدر کی بغاوت بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا. اب شہنشاہ کا خطاب ختم ہو گیا تھا. بہادر شاہ کے ظفر کے بعد مغلیہ سلطنت پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ اپنے آپ کو آزاد حکمران ہونے کا اعلان کیے تھے. اس بات سے یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جمعہ کے خطبے میں، پھر اس کے علاوہ بعد حکمرانوں کے فرامین میں، خاص طور پر ان نظام حکمرانوں کے فرامین میں یہاں پر یہ اپنے آپ کے نام کے بجائے یہ مغل حکمران کا نام لیتے تھے، نام لکھتے تھے. جمعہ میں بھی یہ مغل حکمران کا نام ہی لیتے تھے. 1857 کے بعد میں یہ اپنا نام شامل کرنے لگے تھے. اس سے یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آزاد ریاست قائم کی، لیکن کبھی بھی مغلیہ سلطنت سے انہوں نے بغاوت نہیں کی. میر قمر الدین علی خان ایک بہت زبردست شاعر بھی تھے. ان کا خلوی نام شاکر تھا. بہت بہترین کلام یہ کہتے تھے. شاعروں سے بہت زیادہ قریب بھی رہتے تھے. شعراء کو اپنے دربار میں انہوں نے بہت زیادہ ہمت افزائی بھی کی. ادیبوں کو، اسکالرز کو انہوں نے زبردست ہمت افزائی کی. 21 میں 1748 عیسوی کو 78 سال کی عمر میں یہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی ان کا 1748 میں انتقال ہوا، اس کے بعد ریاست حیدرآباد میں جانشینی کی جنگ شروع ہو گئی. اب یہاں پر دو دعوے دار حکمرانی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ایک تو ان کا بیٹا ناصر جنگ اور دوسرا ان کا نواسا مظفر جنگ. ان دونوں کے درمیان رسا کشی شروع ہو گئی. تخت نشینی کی رسا کشی شروع ہوئی اور جنگ بھی شروع ہوئی. اس زمانے میں انگریز یہاں پر اپنے پر پھیلا لیے تھے. وہ مضبوط موقف میں آ گئے تھے. نہ صرف انگریز بلکہ فرانسیسی بھی یہاں پر اپنا قبضہ چاہتے تھے. دونوں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے. کچھ ریاستوں پر انگریز
اپنا اثر بڑھا لیے تھے اور کچھ ریاستوں پر فرانسیسی اپنا اثر بڑھا رہے تھے، اور یہاں تک کہ یہ ریاستوں کے اندرونی معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگے۔ فرانسیسی یہ چاہتے تھے کہ ان کا من پسند حکمران بنے، اور انگریز یہ چاہتے تھے کہ ان کی بات سننے والا، ان کا من پسند وہ ریاست کا حکمران بنے تاکہ وہ وہاں پر مداخلت کر سکے، ان کا زیادہ دبدبا ہو، ان کی برتری ہو۔ یہ فرانسیسی اور انگریز یعنی برطانیہ کے رہنے والوں کو ہم انگریز کہتے ہیں، برٹشرز، تو دونوں کے درمیان اس طرح کی رساکشی چل رہی تھی۔ جب مظفر جنگ اور ناصر جنگ میں یہ رساکشی شروع ہوئی تخت نشینی کے لیے، تو یہ دو یورپین کنٹریز کو، یورپی اقوام کو، فرانسیسیوں کو، انگریزوں کو حیدرآباد ریاست میں مداخلت کا زبردست موقع ہاتھ لگا۔ اب یہاں پر انگریز ناصر جنگ کی حمایت کرنے لگے، جبکہ فرانسیسی مظفر جنگ کی حمایت کرنے لگے۔ یہاں پر جنوبی ہندوستان میں ارکاڈ جو کرناٹک کے نواب تھے، یہاں پر بھی ایک اہمیت کے حامل تھے۔ تو بہرحال فرانسیسی اس جنگ میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے مظفر جنگ کو یہاں پر حیدرآباد ریاست کا نواب ہونے کا اعلان کر دیا۔ جب وہ جنرل بسی کی قیادت میں کرناٹک سے حیدرآباد روانہ ہو رہے تھے، کڑپا کے مقام پر 1751 عیسوی میں مظفر جنگ کا قتل ہو جاتا ہے۔ مظفر جنگ کا جب 1751 میں جب قتل ہوتا ہے تو جنرل بسی جو فرانسیسی جنرل تھا، وہ حیدرآباد میں داخل ہو کر میر قمر الدین علی خان کے چھوٹے لڑکے صلابت جنگ کو وہ بادشاہ بنا دیتا ہے، یعنی یہاں کا حیدرآباد کا نواب بنا دیتا ہے، اور وہ اپنا اثر و رسوخ حیدرآباد پر بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر صلابت جنگ جب یہاں کے حکمران بن گئے، لیکن مغل حکمرانوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ یہ پوری طرح سے خفیہ طور پر پلاننگ کرتے ہوئے، چال چلتے ہوئے انہوں نے دھوکہ دے کر تخت حاصل کیا۔ اس وجہ سے ان کو کبھی بھی حیدرآباد کے حکمرانوں میں نواب کی حیثیت سے تسلیم یا شامل نہیں کیا۔ اگر ہم اس کے بعد میر قمر الدین علی خان یا صلابت جنگ کے بعد جتنے بھی نظام حکمران گزرے ہیں، اگر ہم ان کے اوپر سرسری نظر ڈالیں گے تو میر نظام علی خان کا دور بہت ہی شاندار تھا۔ میر نظام علی خان کا جو دور ہے 1760 عیسوی سے لے کر 1803 عیسوی تک کا تھا۔ نظام علی خان وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے انگریزوں کی جانب سے آفر کیے ہوئے معاہدے کو قبول کیا تھا۔ میر نظام علی خان نے عہد معاونت کو سب سے پہلے ہندوستان کے حکمرانوں میں قبول کیا تھا۔ انگریزوں کے دو بہت زیادہ جو پالیسیاں تھے وہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھے، جس میں اصول بازگشت اور عہد معاونت کو۔ تو بہرحال عہد معاونت کو قبول کرنے والے ہندوستان کے سب سے پہلے حکمران نظام علی خان ہی تھے۔ اس کے بعد میں سکندر جاہ 1803 عیسوی سے لے کے 1829 عیسوی تک انہی کے نام پہ سکندرآباد آباد کیا گیا۔ سکندرآباد کو بسانے والے یہی تھے، انہی کے نام پہ اس مقام کا نام سکندرآباد رکھا گیا۔ سکندر جاہ کے بعد میں ناصر الدولہ یہاں کے حکمران بنے۔ ناصر الدولہ کا دور 1829 سے لے کے 1857 تک کا تھا۔ ناصر الدولہ کے بعد میں افضل الدولہ یہاں کے حکمران بنے۔ افضل الدولہ کا دور 1857 عیسوی سے لے کے 1869 عیسوی تک کا تھا۔ افضل الدولہ کے بعد میں میر محبوب علی خان 1869 عیسوی سے لے کے 1911 تک یہ یہاں کے حکمران بنے۔ یہاں سے
मॉडर्नाइजेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट यानी हैदराबाद की जदीदियत का दौर शुरू होता है। यहां से हैदराबाद बहुत ज्यादा तरक्की की मंजिलें तय करता है। यहां पर तालीमी तरक्की होती है, माशी तरक्की होती है, समाजी तरक्की होती है। इन्हीं के दौर से हैदराबाद का नक्शा यानी तरक्की पूरे अपने उरूज पर पहुंचती चली गई। मीर महबूब अली खान के बाद में मीर उस्मान अली खान, ये 1911 ईस्वी से लेके 1948 ईस्वी तक ये हैदराबाद रियासत के हुक्मरान थे। 1947 में हिंदुस्तान की आजादी हो गई थी, हिंदुस्तान को आजादी मिल गई थी, लेकिन 1948 तक ये हैदराबाद रियासत के हुक्मरान थे। अब अगर हम हैदराबाद रियासत को हिंदुस्तान में जम करने का अगर मुख्तसर सा अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान की आजादी 1947 15 अगस्त को हो गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान मुख्तलिफ रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेजों की हुकूमत बाज जगह पर डायरेक्टली थी, रास्त तौर पर थी, और बाज रियासतों में इनडायरेक्टली थी। वहां पर इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, वहां पर शाही रियासतें थे, वहां पर हुक्मरान थे, लेकिन वो भी अंग्रेजों के कठपुतली थे। वो अपनी तरफ से किसी किस्म का कोई फैसला नहीं ले सकते थे। इस वजह से इन सब को अंग्रेजों की कठपुतली ही कहा गया। तो गर्ज के जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो 500 के ऊपर यहां पर शाही रियासतें थी। इन तमाम रियासतों को, जो रियासतें डायरेक्टली अंग्रेजों के जेर इख्तिदार थे, वो तो आजाद हो गए थे, लेकिन इन शाही रियासतों को हिंदुस्तान में जंग करना, हिंदुस्तान यूनियन में मर्ज करना बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बहुत बड़ा टास्क था, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही बखूबी से इसको सर अंजाम दिया था। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत पर इंडियन यूनियन की फौज ने हमला किया। 17 सितंबर 1948 को मीर उस्मान अली खान की फौज ने हथियार डाल लिए। इस तरह हैदराबाद रियासत को इंडियन यूनियन में जम कर लिया गया। इस तमाम प्रोसेस को ऑपरेशन पोलो फौजी जबान में कहा गया, जबकि आम जबान में इसको पुलिस एक्शन का नाम दिया गया। तो पुलिस एक्शन के जरिए 1948 17 सितंबर को हैदराबाद रियासत को इंडियन यूनियन में जम कर लिया गया। अगर हम हैदराबाद रियासत के अगर हुदूद देखेंगे तो तेलंगाना के तकरीबन इलाके इसमें शामिल थे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद तक के इलाके इसमें शामिल थे, कर्नाटक के गुलबर्गा, रायचूर, बिदर भी इस रियासत में शामिल थे। तो एक बड़ी रियासत थी जो आज की ब्रिटेन जो इंग्लैंड है उसके हुदूद जितने हैं उतने ही हुदूद हैदराबाद रियासत की थी। उस वक्त हैदराबाद रियासत पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी एतबार से, मईशत के एतबार से नंबर 1 रियासत थी। और मीर उस्मान अली खान उस वक्त के दुनिया के सबसे ज्यादा दौलतमंद इंसान थे। इनके खुद के हवाई अड्डे थे, इनके अपने खुद के एरोप्लेन्स थे, इनकी अपनी खुद की करेंसी थी, और अंग्रेजों के साथ इनके रिश्ते बहुत ही जबरदस्त थे। तो बहरहाल आज हमने इलाकाई रियासतों के उरूज के सिलसिले में हैदराबाद रियासत पर एक सरसरी नजर डाली। तो इंशाअल्लाह फिर अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।